السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف پر لکھی ہوئی کتاب اقبال و شیم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں۔ آج ایک اور ٹاپک کے بارے میں ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ باب نمبر 4 میں ہے طاعت کا واجب ہونا اللہ کی رحمت ہے۔ اس جگہ پر مصنف صاحب فرماتے ہیں، جب حق جل و علا نے اپنے بندوں کی کوتاہی و وظائف عبودیت کی بجا آوری کی طرف اٹھنے میں معلوم فرمائی تو اپنی طاعت و عبادت کو ان پر واجب فرما کر گویا ان کو اپنے ایجاب کی زنجیروں کے ساتھ اپنی طاعت کی طرف ہانکا۔ تیرا پروردگار ان لوگوں سے تعجب فرماتا ہے جو زنجیروں میں باندھ کر جنت میں پہنچائے جاتے ہیں۔ یعنی جاننا چاہیے کہ بندوں کی ذمہ حق تعالیٰ کی بندگی اور اظہار عبودیت ہر حال میں عقلاً ضروری اور فرض تھی، خواہ عبادت کو اللہ تعالیٰ ہم پر واجب فرماتے یا نہ فرماتے، اس لیے کہ غلام کا کام تو غلامی کا ہے، خواہ آقا اس کو حکم دے یا نہ دے۔ لیکن جب بندوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے وظائف ادا کرنے اور عبادت کے واسطے اٹھنے میں کوتاہی اور سستی و کائلی دیکھی تو غایت رحمت سے ان پر طاعت کو واجب فرما دیا اور عبادت و اطاعت کرنے والوں سے جنت کا وعدہ فرمایا اور سرکشوں و نافرمانوں کو دوزخ سے ڈرایا۔ اس واجب کرنے کی ایسی مثال ہو گئی جیسے زنجیر ہوتی ہے کہ جو قیدی کے گلے میں ڈالی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے جس طرف اس کو کھینچ کر لے جاتے ہیں، خواہ اس قیدی کا جی چاہے یا نہ چاہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے طاعت واجب فرما کر اس زنجیر سے سستی کرنے والوں کو طاعت کی طرف کھینچا، اور یہ اس کی عین رحمت و شفقت ہے۔ جیسے بچے کو اس کا ولی ناشائستہ حرکات پر ادب دیتا ہے اور جو امور اس کو طبعاً شاق ہوتے ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں، اس کو مطلق العنان نہیں چھوڑتا کہ جو چاہے کرے، تو اس بچہ کو وہ کام کرنا پڑتا ہے اور ناشائستہ اطوار کو چھوڑنا ہوتا ہے، خواہ اس کا جی چاہے یا نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ تعجب فرماتے ہیں، یعنی یہ بات عجیب ہے کہ بعض بندے ایسے ہیں کہ زنجیروں میں جکڑ کر جنت کی طرف کھینچے جاتے ہیں، یعنی اعمال صالحہ ان کو شاق ہوتے ہیں، مگر چونکہ ان پر واجب کر دیے گئے ہیں اس لیے خلاف اپنی طبیعت کے ان کو کرنے پڑتے ہیں اور جنت میں جاتے ہیں۔ اس جگہ پر مصنف صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو جو ہے جنت میں لے جانے کے لیے اپنی طرف اپنی عبادت کروانے کے لیے سزا و جزا کا وہ بنایا ہے، اللہ پاک نے قانون بنایا ہے، حالانکہ اس کی عبادت ہم پر فرض ہے اور ہم لوگوں کا یہ فرض ہے، اور رب کا جو ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کی ہم لوگ عبادت کریں بغیر سزا جزا اور ڈر خوف کے۔ لیکن چونکہ ہم لوگ انسان ہیں، نہیں سمجھتے اپنی بلائی کو اس انداز تک مخلوق ہیں، تو خالق نے ایک سزا و جزا کا سسٹم بنا کر انسان کے اوپر لاگو کر دیا کہ جو میری طرف آئے گا اس کو جزا ملے گی، جو مجھ سے غافل ہوگا اس کو سزا ملے گی۔ جیسے ایک بچے کو اس کے والدین روکتے ہیں کسی کام کے کرنے سے کہ ایسا نہیں کرو ایسا کرو، حالانکہ بچے کا جی چاہتا ہے یہ کرنا وہ کرنا، گندگی میں گھومنا، مٹی میں گھومنا، الٹے سیدھے مطلب حرکتیں کرنا، اس کو مزہ آتا ہے اس کام میں،
لیکن چونکہ وہ حرکتیں اس کی صحت کے لیے، اس کے ذہن کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے اچھے نہیں ہوتے ہیں، تو والدین اس کو ڈانٹ ٹپٹ کر، ڈرا دھمکا کر، مار پیٹ کر، سمجھا بجھا کر، طریقے سے اس کو سمجھا کر کے اس کام کے کرنے سے، ان حرکتوں کے کرنے سے اس کو روک لیتے ہیں۔ اور جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ جن حرکتوں سے مجھے منع فرمایا گیا ماں باپ نے کی طرف سے، وہ میرے لیے حق میں بہتر ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے ایک انسان جو ہے کبھی نہیں سمجھتا کہ ایک میں اپنی لذتوں میں گم ہو گیا ہوں اور معرفت الہی کے راستے کو بھول گیا ہوں، اپنے نفس کے عرفان کو بھول گیا ہوں، اس کائنات کی علم حقیقت کو جاننے سے قاصر ہو گیا ہوں، اور سر تسلیم خم کرنے کا جو وعدہ کیا تھا عالم ارواح نے، رب سے وعدہ کیا تھا، اس کو بھول چکا ہوں۔ تو جب انسان غفلت میں، عیاشی میں، اپنے مگن ہونے میں، اپنے لطف اندوزی میں، لذت آوری میں گم ہو جاتا ہے، تو اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے، اس بندے کا ہی نقصان ہے۔ اگر اس کو ڈرا دھمکا کر کے اللہ پاک کی طرف سے سزا و جزا کا جو قانون نافذ کیا ہے رب نے، اس کے ذریعے سے اس کو قائل کر کے اس رستے پہ لایا جاتا ہے رب کی طرف سے کہ اس رستے پہ چلو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یا جو پورے طریقہ کار ہے اس پہ چلو، اس سے کسی کا بھی اس میں فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ صرف اسی بندے کا ہی ہے۔ جب وہ اس راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو ظاہری عبادات اور فوائد کے علاوہ جو روحانی اسرار ہیں، راز ہیں کائنات کی، اس پر اللہ پاک ہلکا کرنا شروع کر دیتے، فرما دیتے۔ تو جو ان رازوں میں وہ ڈوبتا جاتا ہے، حقیقت میں ڈوبتا جاتا ہے، خود کی پہچان ہونی شروع ہو جاتی ہے، رب کی پہچان ہونی شروع ہو جاتی ہے، نفس کی پہچان ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ معرفت الہی جس قدر اس کے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اس قدر تک معرفت الہی بھی اللہ پاک اس کو نصیب کرتے ہیں۔ تب وہ بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو قانون تھا اللہ پاک کا میرے اوپر جو لاگو تھا، یہ میرے ہی حق میں جو ہے ہوتا بہتر تھا۔ اس کے علاوہ مصنف صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعجب فرماتا ہے ان لوگوں پر جن کو زنجیروں میں جکڑ کر جنت میں لے جاتے ہیں۔ اس جو پورشن ہے مصنف کے فرمان کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ شخص جو جزا کی لالچ میں یا کہ سزا کی خوف سے وہ شخص عبادت کرتا ہے یا کہ رب کے راستے پہ چلتا ہے، صحیح اس کا فائدہ تو ہو جاتا ہے، کرے نہیں کرے وہ تو اللہ سمد ہے، اس کو تو کوئی کمی بیشی نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو فائدہ اسی بندے کا ہے۔ تو اللہ پاک بولتے ہیں، یہ مصنف فرماتے ہیں کہ اللہ پاک تعجب کرتا ہے ان اشخاص پر جن کو زنجیروں میں جکڑ کر جنت میں لے جایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ پاک تعجب فرماتے ہیں ان اشخاص پر جو سزا کے خوف سے اور جزا کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں، عبودیت میں آ جاتے ہیں، ان پر اللہ پاک جو ہے تعجب فرماتا ہے، کیونکہ جو شخص رضا الہی میں گم ہو کر، جزا اور سزا سے دور ہو کر
جیسے علامہ اقبال نے فرمایا، جنت مبارک کو زائدوں کو، میں تو آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ تو جو مطلب ان چیزوں سے نکل کر کے اللہ پاک کی عبادت عبودیت میں گم ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، تو اس کی جزا کچھ اور ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو اس انداز میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔